ہمارے اسکول کی معصوم بچیوں کو نشانہ بنایا ہے ان مستونگ، اور جہاں پر ہمارے 5 بچے اسکول گوئنگ بچے جو مستونگ ہائی اسکول کی بچیاں تھیں ان کو وہ شہید کیا گیا ہے، اور پھر انجرڈ بھی کافی سارے ہیں، اس میں پولیس والے بھی ہمارے شہید ہوئے۔ تو میں اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں اور دہشت گردوں کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ سے سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہو۔ اب بچیاں بھی تم سے محفوظ نہیں ہیں، بچیاں پھول جیسی معصوم بچیاں جو اسکول گوئنگ ہیں، ان اسکول گوئنگ بچیوں کو نشانہ بنا کر تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہو۔ ہم دکھی ضرور ہوں گے کہ وہ پھول جیسی بچیاں جن کے فیوچر جو تھے وہ کسی بنا تھا، اور آج وہ اپنی زندگی کی بازی تمہارے بارود کی وجہ سے ہارے ہیں۔ لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہمارے ریزالو میں دہشت گردی کے خلاف 1 انچ کمی نہیں آنے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ، ان خوارجیوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اسکول ویران کریں۔ آپ نے تو پہلے بھی کوشش کر کے دیکھ لی کہ جب ایس پی کے یونیورسٹی میں ہماری بچیوں کو نشانہ بنایا تو کیا ایس پی کی یونیورسٹی آج ویران ہے؟ آنسر از نو۔ ہم اتنے ذیل کے ساتھ، ہم اتنے جذبے کے ساتھ اپنے تعلیمی اداروں کو آباد کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اور تعلیم حاصل کر کے ان دہشت گردوں کو یہ پیغام دیں گے کہ تم ہمارے اسکول ویران کرنا چاہتے ہو، تم ہمارے پارک ویران کرنا چاہتے ہو، تم ہمارے سوشل فیبرک کو توڑنا چاہتے ہو، لیکن یہ قوم، یہ نسل تمہاری اس دہشت گردی کی واقعے سے خوفزدہ نہیں ہوگی اور انشاءاللہ کھڑی ہوگی۔ اور آج گرلز کالج کی بچیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج تمام بچی اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ساتھ ان دہشت گردوں کو پیغام دو کہ معصوم بچیوں کے قتل و غارت تک پہنچ گئے ہو، معصوم مسافروں کے قتل و غارت تک پہنچ گئے ہو۔ ہم اپنے اسکول برباد ہونے نہیں دیں گے، ہم اپنے تعلیم کو خیر آباد نہیں کہیں گے، ہم اپنے ہسپتالوں کو ویران نہیں کریں گے، گورنمنٹ کے سٹرکچر کو ویران نہیں کریں گے۔ تمہیں جہنم وصل ضرور ہونا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ بچوں، میں آپ کو ایک بات کہوں، میرے والد کو اللہ غریق رحمت کرے، وہ مجھ سے ہمیشہ کہا کرتے تھے 6 سپٹمبر 2016 کو ان کی ڈیتھ ہوئی، 5 سپٹمبر کو انہوں نے مجھے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ بلایا۔ واٹ ہی سیڈ ٹو می کہ میں شاید غالب ان کو بڑا ازبر تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ جی وہ آپ کی طبیعت کچھ سنبھل رہی ہے، دبئی سے کچھ دوائی آئی ہے، وہ سفرنگ فرام بلڈ کینسر۔ تو یہ کہتے ہیں غالب دل بہلانے کو خیال اچھا ہے، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، میرا اب ٹائم آ گیا ہے کہ آئی ایم لیونگ۔ تو میں صرف تمہیں ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستانیت ہے، یہ جو پاکستان سے محبت ہے، اس کو اپنی دل سے کبھی مت نکالنا، اور جس نے پاکستان کے ساتھ محبت کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے، اور جس نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا اللہ نے اس کو ذلتوں سے نوازا ہے۔ بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر اب کیا ہوا ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک منظم سازش کے تحت، ایک آرگنائزڈ پلان کے ساتھ سنگاپور میں، دبئی میں بیٹھ کے، وہاں سے بیٹھ کے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اس کے ذریعے آپ کو پلوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پلوٹ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ نوجوان نسل کو، ان کو جذباتی کیا جا رہا ہے، ان کو جذباتی کیا جا رہا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے نام پر، ان پیرلل ڈیولپمنٹ کے نام پر۔ ان کو جذباتی کیا جاتا ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں، باقی لوگ آگے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا جو جس کالج میں آج پوسٹ گریجویٹ کالج میں ہم کھڑے ہیں، یہ جتنی اس کی ڈیولپمنٹ ہے، کیا وہ ڈیرہ بگٹی گرلز کالج کی ڈیولپمنٹ ہے؟ آنسر از نو۔ تو یہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ریزن بنایا جاتا ہے، نوجوانوں کو جذباتی کیا جاتا ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس جب اس طرح کی کوئی پوسٹ آئے، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، ٹیلی گرام پہ، جتنے بھی سوشل میڈیا کے
پلیٹ فارمز ہیں. تو پلیز ری تھنک. آپ نے دوبارہ سوچنا ہے, جذباتی ہو کے اس کو شیئر نہیں کرنا ہے, آپ نے جذباتی ہو کر اس پر عمل نہیں کرنا ہے, اور اس کا نقصان ہے آپ کو. آپ ریسرچ کریں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بڑا واضح فرماتے ہیں کہ جب آ کے تمہارے کان میں کوئی بات کہے, تو کان آج کل تو یہ موبائل ہے کہ جس میں صرف آپ ہیں اور ایک وہ شخص ہے جو آپ کو وہ چیز بھیج رہا ہے یا بھیج رہی ہے. تو کان میں جب کہے کہ تو تحقیقات کر لو, تو تحقیق کر لیں کیا ہے یہ بات سچ ہے یا یہ بات جھوٹ ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جب پورے شنگھائی تعاون کے جو لوگ تھے, وہ فورن جو ڈیلیگیٹس تھے, they were coming to Pakistan. And it was a great honor for Pakistan to host such a big event after a long time. اور اس کے لیے پھر ایک منظم طریقے سے ایک بچی کے ریپ کا ایک کہانی گھڑی گئی, اور ود ان نو ٹائم وہ سوسائٹی میں اسپریڈ ہو گئی. اب سوسائٹی میں جب اسپریڈ ہو گئی تو سوسائٹی آلریڈی ایک بہت بڑی بیماری کا شکار ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ پرسپشن اینڈ ریئلٹی. پرسپشن جو ہے وہ اٹ از موونگ ویری ویری فاسٹ دین ریئلٹیز. ریئلٹیز بہت مختلف ہیں اور پرسپشن بہت مختلف ہے. تو وہ ٹارگٹ ان کا کون ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں؟ ان کا ٹارگٹ یہ نسل ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے اپنے آپ کو ٹارگٹ نہیں بننے دینا ہے. ہم آپ کو تعلیم کے ہم آپ کو تعلیم کے لیے مواقع مہیا کر رہے ہیں. ہمارا اسکالرشپ پروگرام آپ کو میں ہر دفعہ رپیٹ کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے, اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا اسکالرشپ پروگرام ہے کیا. ہم آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ اسکالرشپ دے رہے ہیں. جو بچہ جو بچی بلوچستان کی پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہیں ان 200 یونیورسٹیز, ورلڈ ٹاپ 200 یونیورسٹیز, گورنمنٹ آف بلوچستان will bear all the expenses including your lodging and boarding 100% free. پھر ہم نے اس سے نیچے آپ آئیں تو واٹ وی ہیو ڈن کہ وہ بچے وہ بچیاں جو میٹرک میں بلوچستان بورڈ سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں, یعنی کہ کسی ہائی اسکول سے, گاؤں کے ایک ہائی اسکول سے, دور دراز علاقوں کے ہائی اسکول سے, کوئٹہ کے ہائی اسکول سے, جو ایفیلیٹڈ ہیں ود دا بورڈ, کوئٹہ بورڈ یا بلوچستان بورڈ, ان میں سے جو بھی ٹاپ کرے گا ان میٹرک, اور ہر ضلع کا اپنا میرٹ بنے گا. کیا کوئٹہ کے بچوں کو کمپیٹ کرایا جا سکتا ہے چمن کے بچوں کے ساتھ؟ آنسر از نو. یا سبی کے بچوں کو کمپیٹ کیا جا سکتا ہے ڈیرہ بگٹی کے بچیوں سے؟ آنسر از نو. سو واٹ وی ہیو ڈن, ہر ضلع کے ٹاپ 10 بچے اور ٹاپ 10 بچیاں جو بھی ضلع سے میٹرک بورڈ میں ٹاپ کریں گی, ہم ان کو اگلے 16 سال تک فری ایجوکیشن دیں گے. وہ ڈاکٹر بننا چاہیں, وہ لائر بننا چاہیں, وہ انجینئر بننا چاہیں, وہ جس مرضی پروفیشن میں جانا چاہیں اور جدھر مرضی تعلیم حاصل کرنا چاہیں. اس ٹیلنٹ کو اس سے پہلے کسی نے نہیں نکھارا ہے. اس ٹیلنٹ کو ہم نے نکھارنا ہے کہ ہماری وہ بچیاں جو عام ہائی اسکول سے پڑھ کے جا رہی ہیں, وہ کل لمز میں پڑھ رہی ہوں گی, وہ کل ہارورڈ میں پڑھ رہی ہوں گی, وہ کل آکسفورڈ میں پڑھ رہی ہوں گی. آپ میں سے کتنے ہیں جو اسکالرشپ پروگرام کے تحت ہارورڈ, آکسفورڈ اور پھر کہاں پر کیمبرج میں جا کے اپنی پی ایچ ڈیز کر رہی ہوں گی. پھر اس کا اگلا کیا بھی ہم نے, اگلا جو پروگرام ہے ہمارا, دیٹ از فار سویلین شہداء. پروفیسر ناظمہ طالب صاحبہ شہید ہو گئی, کسی نے ان کے بچوں کی کوئی فکر کی؟ پروفیسر کیانی صاحب شہید ہو گئے, کسی نے ان کے بچوں کی کوئی فکر کی؟ پروفیسر جو جمالی صاحب تھے وہ شہید ہو گئے خاران میں, جو پرنسپل تھے, ان کے بچوں کی کسی نے فکر کی؟ ایک رکشہ والا سریاب روڈ پہ جا رہا ہے اور دھماکہ ہو گیا اور اس دھماکے میں وہ مر گیا, اس کے بچوں کی کسی نے کوئی کفالت کی؟ کسی نے اس کے بارے میں سوچا کہ اس کا تو سوشل فیبرک تباہ ہو گیا. آل آف سڈن اگر کسی ایک
بندے کی ڈیتھ ہو جائے ٹیررزم کے واقعے میں، اس کی فیملی تو رل گئی، وکلا شہید ہو گئے، سو اینڈ سو آن. ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ آل سویلین شہداء جو 2000 سے لے کر آج تک، یہ نہیں کہ کل سے، 2000 سے لے کر آج تک جب سے یہ ٹیررزم سٹارٹ ہوئی، ہم ان کے بچوں کی 16 سال کی ایجوکیشن گورنمنٹ آف بلوچستان بیئر کرے گی. ہم ان کے پیرنٹس ان بچوں کے واپس نہیں لا کے دے سکتے ہیں، لیکن پیرنٹس کی طرح پیٹرنیج تو کر سکتے ہیں نا. ہم نے ان کے پیٹرنیج کا بندوبست کیا، آپ کی حکومت نے کیا. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے وہ دیٹ از فار مینورٹیز. آپ میں سے کوئی اینی اسٹوڈنٹ فرام مینورٹی کوئی ہے؟ کوئی ہندو، کوئی کرسچن، کوئی مینورٹی سے ہیں؟ آپ ہیں؟ اگر ہیں، نہیں بھی ہیں تو انکریج کریں. پرنسپل صاحبہ پلیز انکریج کریں کہ وہ سوسائٹی میں بہت پیچھے رہ گئے. آئیڈیا کہاں سے آیا؟ مائی ڈاٹر از ان کنگز کالج لنڈن، شی از ریڈنگ لا دیر. اور بیٹیاں بیٹی ہوتی ہیں، ایک بھتیجا بھی پڑھ رہا ہے، وہ تو اپنے لانڈری کے بل بھی ہم سے دیتا ہے. وہ بیٹی کہتی ہے کہ نہیں بابا، میں حالانکہ مجھے اللہ نے پریولیج کلاس میں پیدا کیا، میں افورڈ کر سکتا ہوں. نہیں بابا، میں یہ بیٹیاں آپ اس لیے خوبصورت ہیں، آپ اس لیے رحمت ہے. نہیں بابا، آئی ورک. اس نے وہاں کام شروع کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس کو صرف اسی کام پہ لگایا جاتا کہ بینگ اے مسلم یا بینگ اے مینورٹی تم صرف جا کے واش روم صاف کر سکتے ہو، اب وہ معاشرہ ایسا نہیں ہے، تو اس پر کیا گزرتی یا مجھ پہ کیا گزرتی. ہم نے اپنے ہندو کرسچنز جو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، ایسے ہی پاکستانی ہیں جیسے ہم ہیں، ان کو ہم نے لگا دیا کہ تم صرف سویپر بھرتی ہو سکتے ہو. وائی؟ کون لوگ ہیں ہم؟ یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا. قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان دے کے گئے تھے ہمیں، جہاں سب کے ایکول رائٹس تھے. تو وی ڈیسائیڈڈ کہ وی ول گیو 100 scholarships to our minority students in different boarding schools انشاءاللہ. سو بچوں اور میڈیا کی توسط سے میں بلوچ قوم سے بھی یہ مخاطب ہوں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.